ہمارے ہاں تذکرے تھے، نہ تو تاریخ ادب اردو تھی نہ تنقید تھی، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ جب انگریزوں نے 3 مرحلوں میں ہندوستان پر قبضہ کیا، پہلا مرحلہ ہے کہ بطور تاجر آئے اور پھر اس تجارت سے انہوں نے بڑا نفع کمایا اور پھر بنگال پر انہوں نے قبضہ کر لیا، جنگ لڑی، جنگ بھی جیت گئے۔ دوسرے مرحلے میں 1803، یہ نوٹ کریں، پہلا مرحلہ ہے انگریز تاجروں کے روپ میں آئے اور پہلی مرتبہ انہیں اندرون ہندوستان بزنس کرنے کی اجازت مغل بادشاہ فرخ سیر نے 1713 کے لگ بھگ دی۔ مغل بادشاہ فرخ سیر 1815 کے لگ بھگ باضابطہ انہیں اجازت دی گئی۔ پورے ہندوستان میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی، پھر انہوں نے پورے بنگال پر اس طرح قبضہ جمایا کہ بنگال کے گورنر کو کسی قسم کا ٹیکس دینے سے انکار کیا۔ نتیجتاً اس نے ان کے خلاف جنگ کی اور اس جنگ میں 1757 میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہو گئی۔ 1757 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے نواب سراج الدولہ کی فوجوں کو شکست دی۔ پھر ہندوستان کے بادشاہ شاہ عالم ثانی نے 1764 میں انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، جس میں انگریز جیت گئے۔ اب باضابطہ طور پر قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ 1864 کے بعد بنگال، بہار اور اڑیسہ 3 صوبوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ٹیکس دینا منظور کیا۔ ہندوستان کی خانہ جنگی سے تنگ آ کر شاہ عالم ثانی مغل بادشاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر جنرل لارڈ لیک کو دعوت دے کر بلایا اور دلی اس کے حوالے کر دی 1803 میں۔ 1803 میں اب دلی ان کے پاس، بنگال، بہار، اڑیسہ، میسور، یہ علاقے ان کے کنٹرول میں تھے۔ انہوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم دیا۔ اب ان کے اثرات انگریزی زبان اور ادب کے ہندوستان پر مرتب ہونا شروع ہوئے کہ 1857 کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں بالآخر تاج برطانیہ، اب ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوئی اور تاج برطانیہ کا اقتدار شروع ہوا۔ 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو بین کر دیا اور ہندوستان کی حکومت، اتھارٹی براہ راست تاج برطانیہ کے ہاتھ میں آ گئی۔
1857 سے 1947 تک کا پیریڈ انگریزوں کی مکمل غلامی کا پیریڈ ہے۔ اسی میں سر سید تحریک ابھری، اسی میں 1901 میں رومانوی تحریک ابھری، 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام عمل میں آیا۔ یہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ 1857 میں تاج برطانیہ کا اقتدار، سر سید تحریک، انجمن پنجاب کی سرگرمیاں، 1901 میں رومانوی تحریک، 1936 میں ترقی پسند تحریک، 1939 میں حلقہ ارباب ذوق کا قیام، یہ اردو تنقید کے اہم موڑ ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق یہ لاہور میں قائم ہوا۔ انگریزی اثرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے مولانا محمد حسین آزاد نے ایک کتاب لکھی، آب حیات۔ یہ اردو تنقید کا نقطۂ آغاز کسی حد تک بنتا ہے، لیکن در حقیقت یہ اردو ادب کی تاریخ کا نقطۂ آغاز ہے۔ آب حیات پہلی کتاب ہے جس میں جدید تاریخی اصولوں کے مطابق ادوار بندی قائم کر کے شاعری کا جائزہ لیا گیا۔ اب جب 1857 کے بعد مختلف ادارے بنے اور انہی اداروں میں پہلی دفعہ انگریزی زبان و ادب کو باقاعدہ درس و تدریس کا حصہ بنایا گیا، تو انگریزی اثرات اور اصناف کا چلن بھی ہمارے ہاں شروع ہوا۔ انگریزی اثرات سے پہلے جہاں ہمارے ہاں تاریخ ادب اردو نہیں ہے، جہاں ہمارے ہاں تنقید نہیں ہے، ہمارے پاس ناول نہیں ہے، ہمارے پاس افسانہ نہیں ہے، یہ انگریزی اثرات کے تحت یہ چیزیں شروع ہوئی اردو میں۔ سر سید احمد خان نے جو تحریک برپا کی، اس میں رسالہ تہذیب الاخلاق ایک اہم رسالہ ہے، جس میں انگریزی سے اردو ترجمے کے مضامین بھی ہوتے تھے اور انگریزی کے طرز پر اردو میں مضمون نویسی کا آغاز بھی ہوا۔ حالی سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں سے بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے سر سید کی تعلیمی ادبی تحریک کے پیش نظر نئے انداز کی شاعری شروع کی۔ کہ نئے انداز کی شاعری سے کیا مراد ہے؟ حالی کا موقف یہ ہے کہ ہمارے شاعر بڑی فکر سے محروم ہیں۔ وہ شاعری کرتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، جو سب سے بڑی معروف صنف ادب ہے، مگر شاعری میں بڑی فکر نہیں ہے۔ بڑی فکر کیسے آئے؟
جب لوگ مطالعہ کریں گے تو حال ہی میں سر سید تحریک کے زیر اثر جدید علوم کا مطالعہ کیا، عربی فارسی جانتے تھے، پنجاب بک ڈپو میں دارالترجمہ تھا، محمد حسین آزاد اور حال ہی اس سے منسلک ہوئے۔ ایک ادارہ انجمن پنجاب لاہور میں قائم ہوا کرنل ہال رائڈ کی سرپرستی میں، کہ اردو میں موضوعاتی نظمیں نہیں ہیں، لہذا انگریزی کی طرز پر موضوعاتی نظمیں شروع کی ہیں۔ اب روایت یہ تھی مصرع طرح دیا جاتا تھا، مگر اب نظم کا عنوان دیا جاتا، اس پر نظم لکھی، تو اس طرح باضابطہ ایک تحریک شروع ہوئی اردو نظم نگاری کی۔ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک روایت ہے، ایک شاعر ہے نذیر اکبر آبادی، جس نے موضوعاتی نظمیں لکھی ہیں۔ ہمارے ہاں غزل ہے، قصیدہ ہے، مثنوی مرثیہ ہے، مگر موضوعاتی نظم نگاری میں ایک نام ہے نذیر، اور ہمارے بڑے تذکرہ نگاروں نے، بڑے شعراء نے نذیر کو شاعر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے پاس نہ حسن ہے، نہ عشق ہے، نہ عاشق ہے، نہ محبوب ہے، نہ رقیب ہے۔ یہ عید پر، محرم پر، ہولی پر، دیوالی پر نظمیں لکھتا ہے، یہ کیسا شاعر ہے؟ یہ شاعر ہے ہی نہیں۔ مگر ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جب اردو ادب کی شان پھٹک ہوئی تو اس میں سے نذیر اکبر آبادی ترقی پسندوں کے نزدیک پہلا عوامی شاعر ہے، عوامی موضوعات پر جس نے نظمیں لکھی ہیں۔ اب جدید انداز کی شاعری شروع ہوئی، حالی بھی اس میں پیش تھے۔ حالی کی غزلوں نظموں کے موضوعات جو ہماری کلاسیکی روایت ہے اس سے ہٹ کر، اب جب ان کا دیوان تیار ہوا اور وہ چھپا تو ایک پرابلم حالی کو درپیش تھا، شاید میری شاعری پسند نہ کی جائے، کیونکہ میں نے اپنی شاعری میں کوئی عاشق کا کردار نہیں رکھا، میں نے اپنی شاعری میں کوئی محبوب کا کردار، کوئی رقیب کا کردار یہ نہیں رکھے، یہ موضوعات یہ کردار نہیں ہیں، شاید میری شاعری پسند نہ کی جائے۔ تو اپنی شاعری کے دفاع کے لیے انہوں نے مقدمہ لکھا، لیکن جب وہ دیوان کے ساتھ مقدمہ چھپا، لوگوں نے پڑھا تو بے حد متاثر ہوئے۔ یہ وہ نئے موضوعات تھے جو اردو میں تھے ہی نہیں، نتیجتاً اس کی مقبولیت کے پیش نظر اور عوامی مطالبات کے پیش نظر کہ حالی کا دیوان الگ اور مقدمہ الگ شائع کیا گیا۔ اب جب یہ ایسا ہوا تو اردو میں یہ ایک نئی آواز تھی جس میں نئے مباحث تھے، نئی باتیں تھیں، اور ان نئے مباحث اور نئی باتوں میں اہم بات یہ تھی کہ اچھی سوسائٹی اچھی شاعری پیدا کرتی ہے، اور اچھی شاعری سے سوسائٹی کو، معاشرے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ موضوعات تھے۔ پھر انہوں نے غزل اور مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، اس پر بحث کر کے ان کی بہتری کے لیے تجاویز شامل کیں جو مقدمے کا حصہ ہے۔ اس طرح جس طرح عالمی ادب میں ارسطو کی کتاب پوئٹکس پہلی کتاب ہے، اسی طرح اردو میں مقدمہ شعر و شاعری جو 1893 میں شائع ہوئی، یہ اردو تنقید کی بوتی کا ہے، جس میں تنقید کے اصول پہلی دفعہ مرتب اور منظم شکل میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب انگریزی حالی براہ راست انگریزی پڑھے ہوئے نہیں تھے، آزاد کچھ نہ کچھ شناسہ تھے،
مگر آزاد بھی براہ راست انگریزی پر کوئی بڑی مہارت نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اولین دور میں 3 نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، حالی، محمد حسین آزاد اور شبلی نعمان۔ اب ایک نیا ڈسپلن، نیا مضمون اردو میں شامل ہوا جو اس سے پہلے نہیں تھا، کہ تنقید ایک الگ شعبہ ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ تذکرے تھے، تاریخ ادب اردو بھی نہیں تھی۔ تاریخ ادب اردو کے حوالے سے پہلی کتاب جو ہے ہسٹری آف اردو لٹریچر انگلش میں لکھی رام بابو سکسینہ نے، یہ نام نوٹ کر، رام بابو سکسینہ نے انگریزی میں تاریخ ادب اردو قلم بند کی۔ تذکروں کے بعد آب حیات جو تذکروں اور تاریخ کی درمیانی کڑی ہے وہ چھپی، اور پھر رام بابو سکسینہ کی کتاب انگلش میں چھپی ہسٹری آف اردو لٹریچر۔ اس میں اردو ادب کی تاریخ کو، نظم و نثر کو، شاعروں کو پہلی دفعہ زیر بحث لایا گیا۔ اس سے پہلے اس انداز